بودا عورتیں، بے شرم عورتیں، جن کا کوئی اچھی فیملی نہیں ہوتی، بھنگن چمارن ٹائپ کی عورتیں، بھنگنیں، وہ ہمیں تہذیب سکھا رہی ہیں، ہماری خواتین کو حقوق سکھا رہی ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ غریب ہونا برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے۔ غربت ایک عیب نہیں ہے، اگر غریب ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی، بری بات ہوتی، تو تمام پیغمبروں کے سردار سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مسکین نہ ہوتے۔ لیکن سوچ کا غریب ہونا یہ بہت بری بات ہے، بہت، بولو، بری بات۔ سوچ کا غریب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ ایک تو انڈے والے برگر کی میں نے مثال دی تھی، وہ میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گا، آ گئی ہے تو دے ہی دیتا ہوں کہ زنگر کے پیسے ہیں، کھاتا کیا ہے؟ انڈے والا برگر۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سوچ کا، بول لو نا، غریب۔ ملازمین کو تنخواہ بہت تھوڑی دینا جبکہ آپ کی کمپنی کی ارننگ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوچ کا غریب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے زنگر برگر کے پیسے ہوں، کھائیں انڈے والا برگر، تو یہ سوچ کے غریب، بچڑتے کہ انڈے والا پسند نہ ہو نا، پسند ہی انڈے والا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ سوچ کے غریب ہونے کی علامت ہے۔ مرد کو اللہ نے خوب پیسہ دیا، بیوی کو ترسا ترسا کے کھلاتا ہے، تو یہ کس کے غریب ہونے کی علامت ہے؟ سوچ کے غریب۔ تو ایسے ہی بھنگی ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، قدرت کا ایک تقسیم ہے، کسی کو رکشے والا بنا دیا، کسی کو جناب کوئی بہت بڑا آفیسر بنا دیا، کوئی بیچارے کو روزگار نہیں ملا تو وہ بھنگی بن گیا، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ لیکن سوچ کا بھنگی ہونا، بولو نا، یہ بہت بری چیز۔ تو یہ دو عورتیں آزادی مارچ، میرا جسم میری مرضی، کپڑے کلاتھ لیس، ٹھیک ہے نا، یہ عورتیں سوچ کی کیا ہیں؟ بھنگنے۔ انگلش بولنے سے انسان پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا، انگریزوں میں بھی بھنگی ہوتے ہیں، بھنگی دنیا میں ہر قوم، سوچ کے بھنگی تو ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو سوچ کی کیا ہیں؟ بھنگی، چمار۔ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ان کا۔ عزت دار عورت جو خاندانوں میں پلتی ہے، اسے اپنی باپ کی عزت کا بھی خیال، اپنے بھائی کی عزت کا بھی خیال، اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال، اپنی خیال۔ جب کوئی ہے ہی نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو بے عزتی محسوس ہی نہیں ہوتی، اپنی عزت ہوگی تو بے عزتی محسوس ہوگی نا۔ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کسی محلے میں گیا، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری کوئی عزت نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ کون سے فضل کی بات ہے؟ کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج بہت بے عزتی ہو جاتی میری، ایسا کام ہو گیا کہ آج میری بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ عزت ہی نہیں ہے۔ عزت دار عورت ان ناروں سے حیا محسوس کرتی ہے۔ دیکھو دو انتہاؤں کی طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے ان لبرل عورتوں سے شکایت نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی سوچ کی بھنگنے چمار، ان کو تو میرا جسم میری مرضی ہے، اور وہ اپنے مینسز کے کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہیں، اپنی دنیا کو دکھا رہی ہیں، اور جو بےہودہ نعرے انہوں نے لگائے ہیں وہ تو بھنگنوں پہ بھنگی پنی سوٹ کرتا ہے نا۔ ارے کسی بھنگی کو آپ عطر کی دکان میں لے جا کے بٹھا دو تو بے ہوش ہو کے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے حضرت اکثر ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک بھنگی گزر رہا تھا، چلتے چلتے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب لوگ اس کا گلا دبا رہے ہیں، کوئی چھینٹے مار رہا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا، بڑی ٹینشن کی اس کو ہوا کیا ہے۔ اس کے بھائی کو فون کیا، اس نے جائزہ لیا تو بتایا کہ وہ عطر کی دکان سے خوشبو کی لہر آئی ہے، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔
لہذا وہیں گٹر سے کچھ تھوڑی سی گندگی لے کے اس کے ناک کے قریب رکھی, ایک دم وہ ہوش میں آیا, فریش, بالکل فٹ فاٹ. تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. ہفتوں نہیں نہاتے, جب نہاتے ہیں تو نیچے والی آپا کہتی ہیں بہن صحن دھو رہی ہو کیا؟ اتنا کیچڑ جمع. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کئی سالوں کے بعد نہائے ہیں تو نیچے مالک مکان کہہ رہا ہے, اوپر خاتون کہہ رہی ہیں اوپر آپا سے کہ صحن دھل رہا ہے آپ کے گھر میں. جس صابن سے نہاتے ہیں اس کو سرف سے دھونا پڑتا ہے. ایسے میلے بھی دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں. تو جو عورتیں سوچ کی بھنگنے ہیں, چمارے ہیں, چمارن قسم کی عورتیں ہیں, چاہے وہ ڈیفنس کی ہوں, کلفٹن کی ہوں, اورنگی ٹاؤن کی ہوں, کہیں کی بھی ہوں, سوچ کے بھنگی ہونے کے لیے لوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر خطے میں, امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان میں بھی, ہر جگہ ہو سکتی ہیں. تو ان سے ہمیں شکایت نہیں ہے, ہمیں شکایت آپ سے ہے. ہمیں شکایت کس سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے, جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں, جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ اتنا ابھی لبرل ہوا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ وہ مذہب کو مانتا ہے, تبھی تو آیا ہے. ہمیں آپ سے شکایت ہے. آپ کہو گے واہ بھائی واہ مفتی صاحب, ایک تو ہم آپ کی باتیں سن کے اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو, اور ہم بھی ان عورتوں کو سوچ کی بھنگنے اور چمارنے کہہ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ, غصہ نہیں آ رہا. ہنسنا اس کی علامت ہے نا بھائی, آپ بھی اس نعرے میں میرے ساتھ شریک ہیں. اوپر سے آپ ساری بلی کس پہ ڈال رہے ہو؟ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی؟ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. ہمیں شکایت آپ سے یہ ہے کہ کرتوت ہمارے بھی وہی ہیں جو ان کے. ہم صرف نعرے نہیں لگاتے, حرکتیں ہماری اور ان لبرل عورتوں کی سیم ہے. ہم نعرے نہیں لگاتے, انہوں نے کھل کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا. جو آدمی اپنی بچی کو پورے کپڑے نہیں پہنا رہا, اس میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ نعرہ لگا رہی ہیں, یہ نعرہ نہیں لگا رہا, یہ بزبان حال بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ. سمجھتے ہو؟ کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہوں, کوئی ایک گھر دکھا دو. ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا, شلوار قمیض, مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے, اور شلوار بھی نہیں تھی, وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی بھی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے, یہ کیسا گفٹ لے کر آئے؟ یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے. لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے, اور شلواریں نہیں مل رہی, ٹائٹس مل رہی ہیں. انہوں نے نعرے لگائے, غلط کیا. ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے, جوان ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی, کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو, گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے, تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو, آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے, دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے, بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں, جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ پھر لڑکے کو بھی چڈی بنیان میں لے کے آؤ نا بھائی. لڑکا ہے, اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ. اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک, ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے, شلوار کہاں ہے, یا پینٹ شرٹ کہاں ہے, آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ
پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے. تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے, تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے, 4-5 سال کی ہے, چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی, سمجھدار ہونا شروع ہو گئی, اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو. نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے, دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان. یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے. لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں, آپ کو مکمل اختیار ہے. بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی ہیں. بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا لے کر آئی ہو, تو کیا ہو گیا اس میں, ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں, گھر میں چک چک پخ پخ, چھوڑو یار, چھڑو پرے, جان دو. اور سناؤ بیگم, سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آج؟ اور سناؤ, مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں, وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں, لیکن جو مرد کی فضیلت ہے اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں, وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء. مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے, ادھورے کپڑے پہنائیں گے, تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں, آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں, آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں یہ پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں مانے مرد کی, شوہر کی مانے کیوں ہم؟ ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں, وہ بھی میرے سامنے آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے, کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں, لیکن شریف لگا دو تو پھر آپ کہیں گے نا ہمارا اچھا بڑا دماغ لے کے بیٹھے, اس کو کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بے عزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کر دی, پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا. جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے. تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا, مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ, تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جو یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے نا, ہم نے میاں کی نہیں ماننی, ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے, اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مرضی چلانی ہے, ہم نہیں مانتے میاں کو, یہ کیا ہے, یہ کون سا ہے بھائی, میں تم کیا ہر وقت میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں, میں کہ تمہاری باندھی ہوں, میں کہ تمہاری لونڈی ہوں. یہ ڈائلگ شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی مکھنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے, پورے ہوں گے. اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے؟ دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہا ہے. ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے, باپ اجازت نہیں دے رہا, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے؟ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں ماڈرن نظر آئیں, ہماری بچیاں ماڈرن, اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی. اور اگر وہ برقعے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری, لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں عزت کا معیار کیا ہے؟ ماڈرنزم. وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ رشتہ لینے جاؤ شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے, ریجیکٹ. آپ چڈی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلے پینٹ شرٹ میں جاؤ گے تو فوراً. اور اگر یورپ میں ہو آپ چڈی بنیان میں چلے گئے تو زندہ باد. یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا لیکن وہاں چڈی بنیان بھی چلتا ہے. آپ مذاق نہ سمجھیں,
ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں ایسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے, ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اس چڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ان کے ہاں ڈریسنگ وریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے بھائی نہیں ہے. تو یار ایک تو دماغ میرے کھوپڑی نا گھوم بہت رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھائی وہ بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں, بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہیں اس میں رکاوٹ, کہہ رہی ہیں نہیں اسکرٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم نے کوئی یہ تھوڑی شو کرنا ہے ہماری بچی, وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم ماڈرن لگیں. پھڈا چل رہا ہے میاں بیوی کا. میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی, میں مولاناؤں کو نہیں مانتی. اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے, بالآخر یہاں تک آ گئی. اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں, یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اسلام کا ہے. بالآخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی. یہ بھی آج کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے اس آدمی سے کہا, میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھیں کہ پاکستان دقیانوس ملک, سعودی عرب دقیانوس, اصل آزادی عورت کو کہاں ہے؟ یورپ میں, امریکہ میں وہ ہیں. یہ تو ایسے ہی تم مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, تمہاری حرکتیں ہو گئیں. تو میں نے بہت سمجھایا, میں نے کہا اگر آپ اپنے بچی کو شوہر اللہ کے کہنے پہ نہیں, تو شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے نا. وہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے, رینٹ دے رہا ہے, وہ خرچہ دے رہا ہے آپ کو, وفا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اگر وہ اتنی اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے لو تو کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی میں ایسے اسلام کو, بالآخر یہاں تک ان کے جب لفظ آئے نا کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی, تو میں غصہ نہیں ہوا. میں نے شوہر سے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا بھائی, اب تو لائف کو انجوائے کرو. ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے اسلام کو نہیں مانتی, یہ وہ والا اسلام مانتی ہیں جو امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے, اس ٹائپ کا جو لبرلزم ہے نا. میں نے کہا اس ٹائپ کے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, میاں بیوی کا سیٹ اپ بہت دیر سے ہوتا ہے, 40 45 50 سال کے بعد. اور آپ ابھی ینگ ہیں تو آپ نے جلدی شادی کی ہے, تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں. آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے اتنے آرام سے. میں نے کہا کہ محترمہ سے میں نے اس کے میاں سے کہا کہ اس محترمہ کو کہیں کہ آپ جو پیڑے کھا رہی ہو نا اس گھر میں بیٹھ کے, یہ ان کا والا اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ پیڑے مل رہے ہیں. ان کا والا اگر نہیں ماننا, ان کا والا ماننا ہے, تو پھر اس میں عورت کو پیڑے بولو نہیں ملتے, پھر پیڑے نہیں ملتے. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آدھا خرچہ آپ کا ہوگا, آدھا کس کا ہوگا؟ مرد کا ہوگا. آدھے آدھے پہ چلے گا حساب کتاب. بچوں کے اسکول کی آدھی فیس آپ دو گی, آدھی کون دے گا؟ آپ کا مکھنچو, یہ جو بیٹھا ہوا ہے مکھنچو ہی تو ہے بیچارہ. آدھا کون دے گا؟ یہ دے گا. تو خواتین اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم جاب کریں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی. کریں آپ جاب, آدھا آپ کریں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بھائی عورتیں جاب کریں, وہ کمائیں اپنا, تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں, آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ, وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو. وہاں پہ وہاں آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ
बॉस जो आपका कुछ नहीं लगता, उसकी गुलामी आजादी है, और ये आपका मखनचू मियां जिससे आपकी औलाद हो रही है, जिसकी रिजा में जन्नत है, जिसकी वजह से आपकी मां उसकी सास बन गई, इसकी बहनें आपकी नंदे बन गई, आपके भाई इसके ब्रदर इन लॉ बन गए, जो एक रिश्ता वजूद में आ गया। आपकी बहू इसकी भी बहू होगी, आपका दामाद इसका भी दामाद होगा। उसका मातहत होना गुलामी है। और जो जॉब करके कंपनियों में बॉस की गुलामी हो रही है, कंपनियों की गुलामी हो रही है, और वो खुदा की कसम इससे बड़ी गुलामी हो रही है, वहां लड़ने की इजाजत नहीं है। जबकि शौहर आपकी कड़वी कसीली भी बर्दाश्त कर लेता है, और आपको वो सहूलतें दे रहा है जो कंपनी नहीं देती। और कंपनी बहुत से ऐसे फायदे आपको नहीं पहुंचा सकती जो शौहर पहुंचा रहा है। जो एक सेक्सुअल डिजायर्स हैं जो हर औरत में होती हैं, वो कंपनी थोड़ी पूरी करेगी। उसके लिए अल्लाह ने आपके इस मखनचू को पैदा किया है, जो आपको जिना से बचा रहा है, रोडों पे धक्के खाने से बचा रहा है, मर्दों की हवस की निगाहों से बचा रहा है आपको। वो एक मर्द की मातहती पसंद नहीं है, उसकी इताअत औरत को पसंद नहीं है, और आजादी में दर्जनों की गुलाम बन जाए, दर्जनों लोग उसको ताड़े, दर्जनों उस पर गंदी निगाहें डालें और उनसे अपने आप को बचाए। वो ये बेशर्मी की जिंदगी आज औरत को पसंद है। आप कह सकते हैं हमारे मुआशरे में कोई औरत पे गलत निगाहें नहीं डालता, इसका मतलब आप मरीख पे रहते हैं, आप इस जमीन पे नहीं रहते। ये हमारे मुल्क में भी होता है, यूरोप अमेरिका में इससे ज्यादा होता है। लोग कहते हैं ना वहां गोरे बदनजरी नहीं करते, ठीक है नहीं करते, लेकिन वो आगे का काम करते हैं। फिर वो बदनजरी उनके छोटी चीज है। मैं कंट्री का नाम नहीं लेता, हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि मैंने यूरोप में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की देखी, जहनी तवाजुन खो चुकी थी। कह रहे मैंने तफ्तीश की, पता चला कि इसका इतना रेप हुआ है कि इसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। उनके यहां ये खबरें हाईलाइट नहीं होती हैं, हमारे यहां एक छोटी सी खबर होगी वो अखबारों की जीनत, हमारे अपने चैनल उस अखबारों की जीनत बनाते हैं। तो आप पता नहीं अहमकों की जन्नत में रहते हो, मेरा ख्याल है। बहुत कुछ होता है। अब तो वीडियोस वायरल होने लगी हैं, औरत घर की चार दीवारी में महफूज, उसकी इज्जत भी, उसको मियां चाहिए, उसको औलाद चाहिए, ये उसकी नेचर है। इसका ऑल्टरनेट कुदरत ने पैदा नहीं किया। जॉब इसका ऑल्टरनेट नहीं है। बॉस उससे मोहब्बत नहीं करेगा, उस पर गंदी नजरें डालेगा। इस्तेमाल देखो, बॉस को अपनी सेक्रेटरी में वो पसंद होती है जो खूबसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है वो पसंद नहीं होती। जबकि मर्द की बीवी खूबसूरत हो या बदसूरत हो, वो उस पर मोहब्बत करने पर मजबूर है। क्यों? वो उसकी बीवी भी है, उसके अम्मा की बहू भी है, उसके अब्बा की बहू भी है, उसके भाइयों की भाभी भी है, उसके खानदान का फर्द है। खानदान के फर्ज से ताल्लुक खत्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि इस ताल्लुक खत्म करने में इस लड़की का भी पीछे खानदान है जो इसके बैकअप पे खड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल है। और मैं इन लिबरल खवातीन से कहता हूं, अगर मेरी तकरीरें आपकी समझ में नहीं आती कि मौलवी तो थोड़े से ट्रैक से हटे हुए होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी जवानी अपनी ढलकने दो, फिर देखो आपके साथ होता क्या है। ये आपका बॉस और आपके जो एम्प्लॉयज और कुलीग हैं, ये कैसे खेलेंगे आपके साथ। नहीं आ रही बात? थोड़ी सी जवानी ढलकने दो आप, फिर देखो आपके साथ फितरत इंतकाम कैसे लेती है। आपने फितरत से बगावत की है ना, आप जरा अपनी जवानी ढलकेगी, फिर देखो। फिर कोई आपको लिफ्ट बोलो नहीं कराएगा। जाओ ओल्ड होम में, जा ओल्ड हाउसेस जो बने हुए हैं ना, इनमें वही बुढ़ियां हैं जो जवानी में डांसर थी, जवानी में लिबरल थी। आज ना उनके बच्चे उनको इज्जत देने के लिए तैयार, ना उनके दामाद हैं, ना अव्वल तो औलाद ही उनके एक एक दो दो बच्चे हुए, तो ना उनके कोई दामाद हैं, ना उनकी बहुएं हैं, ना पोते हैं, ना नवासे हैं। और जो जवानी जिसकी वजह से, मैं नाम लेते लेते शुगर है मेरे मुंह से निकल गया, उनके फोन आया करते थे, मशहूर मुल्क के सियासतदान है जिन जो ठरक में मशहूर हैं, मशहूर सियासतदान है जो ठरक में क्या है मशहूर है। नाम अभी शुगर है नहीं आया जबान पे, फिर निकालना पड़ता। तो अभी उनके फोन आ रहे हैं आपके पास, हर शख्स फ्री होने की कोशिश कर रहा है। जरा चेहरे पे थोड़ी सी लाइनें तो आने दो, प्लास्टिक सर्जरी से वो लाइनें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पता चलेगा कि ये सच्ची मुच्ची का हुस्न बोलो नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी है। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर कह रहे हैं तुम महबूबा से कि तुम पेड़ों की आड़ में छुपती रहती हो। लुंडा बाजार ऐसी जगह है जहां अच्छे अच्छे लोग पहुंचते हैं, इस्तेमाल शुदा पैंटें खरीद के बताते हैं कि हमने तारिक रोड से खरीदी है। पता थोड़ी चलता है कि मैंने वाकई एक जैकेट ओरिजिनल लेदर की खरीदी, लोग कह रहे हैं लुंडे का माल है।
लोग क्या कह रहे हैं, लुंडे का। मैंने कहा यार ये देखो, तो इससे बेहतर नहीं कि आदमी लुंडा ही खरीद के घूमे। तो शायर कह रहे हैं कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो ये जो लड़कियां यंग हैं जो दोस्तियां कर रही हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, हम चीख रहे हैं कि भाई शादी करो, दोस्ती मत करो। नहीं जी, हम क्या अभी बच्चे पैदा कर लें, अभी से हम बच्चे पैदा कर लें? बच्चे अभी पैदा होंगे, बाद में ये ऑप्शन खत्म। सही है ना, बाद में ये ऑप्शन खत्म। अभी पैदा कर लो, अभी घर बस। और बच्चे पैदा करने से आप शौहर के खानदान में सेव हो जाओगी। शौहर बच्चों की वजह से आपसे मोहब्बत करेगा। वो जो चस्के होते हैं ना शादी के, वो तो शुरू के 2-4 महीने में वैसे ही खत्म हो जाते हैं। किसी ने कहा है कि जितनी खूबसूरत लड़की हो वो उस वक्त तक खूबसूरत है जब तक आपकी बीवी नहीं है। बीवी बन गई तो उसके अलावा सारी औरतें हसीनाएं हैं, वो नहीं है। खाली बीवी बनने के बाद तो मोहब्बत इसलिए होती है कि आपके अब्बू की बहू है, आपकी अम्मी की बहू है, आपके बच्चों की मां है, एक फैमिली बन जाती है। तो मैं लड़कियों से कहता हूं, यूनिवर्सिटियों में जो आप लिबरलिज्म की तरफ जा रही हो और कोई शोबिस की दुनिया की तरफ जा रही है, उड़ा लो मजे। बहुत जल्द कोई लुंडा बाजार में मुलाकात हो जाएगी। जब आपके चेहरे पे झुर्रियां आएंगी तो हम आपसे मिलेंगे, अब कैसा लग रहा है बताओ। काश आपने बरवक्त शादी की होती, किसी शौहर से वफा की होती, उसकी कड़वी कसीली सुन ली होती कि घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, सुन ली होती तो आज आपकी औलाद होती, आपकी बहुएं होती, आपके दामाद होते, पोते नवासे होते, एक सऊदीया में होता है, एक अमरीका में होता, एक वांडा मोड़ पे चलो गोले गंडा बेच रहा होता, फोन तो वो भी करता ना, अम्मी कैसी तबीयत है, आप खैरियत से हैं, सुना है आपके गुर्दे में पथरी हो गई है, मैं टेंशन में आया हुआ हूं। बच्चे फोन कर रहे होते, हमारी नानी अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जरा सा बीमार होती थी पूरे मुल्क और दुनिया से फोन आना शुरू हो जाते थे। नाना हमारे बीमार होते थे तो सरगोदा में रहते थे ना, सैटेलाइट टाउन में, बीमार होते थे पूरा लाहौर से, कराची से पूरा खानदान, पूरा टब्बर जमा हो जाता था, इज्जत मिलती है। मेरे पास शोबिस की दुनिया की औरतों के भी फोन आते हैं, डिप्रेशन में है, शराब पी के फोन कर रही होती हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मकसद बुराई नहीं है। इस बुढ़ापे में क्या पी रही हैं? शराब, सुकून के लिए। बातचीत से अंदाजा हो जाता है पीवी है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, वजह क्या है? अब लोग लिफ्ट कराने के लिए तैयार बोलो नहीं है। मैं शोबिस की दुनिया की मिसाल इसलिए देता हूं कि सबसे ज्यादा कामयाब तबका हमारी यंग जनरेशन की नजर में वो समझा जाता है जिसका शोबिस की दुनिया से ताल्लुक। जब स्क्रीन पे देखते हैं ना गुलकार गाने गा रहा है, डांस कर रहा है और लोग कैसा मचल रहे हैं और कैसी इज्जत दे रहे हैं, तो हमारे यहां हर लड़की की ख्वाहिश होती है काश मैं इसकी जगह मैंने डॉक्टर बन के गलती कर ली, मैंने प्रोफेसर बन के गलती कर ली, काश मैं इसकी जगह होती। आप शुक्र करो कुछ और बन गई, इसकी जगह होती तो जरा इसको ढलकने दो। और अजीब बात है कि फितरत औरत से इंतकाम ज्यादा लेती है, मर्द से कम लेती है। मर्द फिर भी शोबिस की दुनिया में बुढ़ापे तक भी घसीटते रहते हैं उसको, क्योंकि वो हुस्न की वजह से नहीं मशहूर हुआ होता। लड़की की तरफ तो अट्रैक्शन होती किस बेस पर है? हुस्न की वजह से। और वो औरत का हुस्न मर्द से जल्दी खराब होता है। फूल जल्दी मुरझा जाता है ना, घास देर तक कायम रहती है, फूल कितना खूबसूरत, लेकिन वो लुढ़कता भी ऐसा ही है। ये तो मेडिकल साइंस की एक हकीकत है कि औरत को अल्लाह ने हुस्न और जवानी दी, ये जवानी फितरत उससे जल्दी छीन लेती है। फितरत उसको ये बावर करा रही है कि तुम्हें ये जवानी हमने दी है घर बसाने के लिए, अय्याशी के लिए नहीं दी। आज अय्याशी कर लो, ये जवानी तुमसे जल्दी छीन ली जाएगी, उसके बाद ना अय्याशी के काबिल रहोगी और ना घरदारी के काबिल रहोगी। बहुत मुश्किल है बात समझाना। तो यही हो रहा है, ना बेचारी अय्याशी के काबिल रहती है और ना कोई मर्द लिफ्ट ही नहीं कराता उसको, रिश्ते ही नहीं, फिर परेशान है रिश्ते ही नहीं आ रहे। भाई इस उम्र में फरिश्ते आएंगे, रिश्ते इस उम्र में नहीं आएंगे। और आ भी गया तो वो थोड़ी कि प्रॉपर जो औलाद होती है वो एक, आप जवानी में बच्चों को जवान कर लो फिर उनकी खुशियां देखोगे। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चों से बड़ी एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया में कोई नहीं है। बच्चा इतना एंटरटेन करता है, इतना एंटरटेन करता है कि आपकी सोच होगी वाले कमबख्त ना इनका अपना खानदान ना दूसरों के खानदान इनको पसंद है। घर में अगर एक बच्चा, वो जो यूट्यूब पे आया था ना, पीछे देखो पीछे वो तो एक बच्चा था, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं।
سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے. بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے, ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں, ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں, یار بچے ہی نہیں ہیں, مالدار لوگ ہیں, 2 بچوں کے بعد بس. خاتون سمجھا رہی ہیں اپنی بہو کو, دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے, بس انہی کی کر لے. یہ بھی دماغ میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں. بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے نا, ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھلکھلانا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے. بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا, صرف ماں باپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی. جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی, جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی, جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی. ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے. بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی. بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو. جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں. بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے. کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, تحفہ ہے. خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے, تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے. یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے, دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ ٹینشن یہ تو خدا کہہ رہا ہے گفٹ ہے. تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن, فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے. علماء وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں, اس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں. کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے, یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے. فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں. یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, یمددکم باموال و بنین, کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں. یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی, آپ کے لیے دعائیں کرے گی, آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا, فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور, فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے, فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے, لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں, ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے. ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا؟ آڑ بن گیا. لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو, اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ, مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے, فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے؟ محفوظ ہے. تو یہ نعمت ہے اللہ کی. بڑے بڑے بنگلے خالی, پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں, پیسہ بھی اللہ نے, یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں, معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی, غریبوں کی کم. یہ معاشی مسئلہ نہیں, ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں. جو کمبخت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا جو بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے. میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیے تھے, مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا, ان مولویوں کو دیکھو. اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے, اتنی بڑھ رہی ہے, اور اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. اقوام متحدہ بالکل بھی پریشان
نہیں ہے, آپ کو غلط خبر ملی ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے کہ آبادی جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی ہے. بہت مشکل ہے. بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے. آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں؟ ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکمے لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں, وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے. آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹاؤ نا کم از کم. وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. بی بی سی کی خبر ہے, میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے, جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا. تو یہ سب خوشنما نعرے. خیر میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو بھائی مجھے شکایت ان لبرل عورتوں سے نہیں ہے, مجھے تو شکایت آپ سے ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جو خاتون بحث کرنی تھی نا میاں سے کہ یہ والا اسلام نہیں چاہیے, میں نے کہا یہ والے اسلام میں ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ سے وفا کر رہے ہیں. اگر وہ والا ہے تو اس میں ان کی 10-20 گرل فرینڈ ہوں گی, پھر اس کی اجازت دو, پھر ان کو لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں, اور وہ جو وسیم اور ستار کے نام رکھا ہوا ہے نا وہ ہٹا کے سیدھا سیدھا لڑکی کا نام ڈالیں, کیونکہ ان کے ملکوں میں انٹیوں سے گپ شپ پہ کوئی پابندی بولو نہیں ہے. ملیں انٹیوں سے جہاں چاہے, اللیگل ہے لیکن وہ اللیگل بس نام کی حد تک ہے, پکڑتا کون ہے وہاں پہ. اور میں نے کہا یہ اسلام ہے جس نے نکاح کا حکم دیا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, تو آپ بھی جاب کریں یہ بھی جاب کرتا ہے, دونوں ہنسی خوش زندگی گزاریں, کیا ضرورت ہے پھر ٹینشن میں. اس کو بھی خام خام میں مکھنچو کو رکھا ہوا ہے بلا وجہ. میں نے کہا تو بھی نکل گھر سے جا بھائی, گھر بیچ باچ, ٹھیک ہے نا, لائف کو انجوائے کر. یہ جو فون کر کے پوچھتی ہے رات کہاں سے کہاں تھے آئے کیوں نہیں, تو کہنا تو بھائی ماڈرنزم تو یہی کہتا ہے کہ بیگم کو رپورٹ دینے کی ضرورت بولو نہیں. سالہ کون ہوتا ہے درمیان میں پڑھنے والا؟ سالہ کون ہوتا ہے جو پوچھنے والا کہ تو گھر پہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو ایک ہفتہ گھر سے غائب رہو, 2 مہینے گھر سے غائب رہو, کہاں جا رہے ہو بھائی؟ لائف کو انجوائے کرو بیگم. اور آج کل تو ایک اور بھی یورپ میں سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ میاں بیوی اگر پھڈا ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا لیکن رہنا اسی گھر میں ہے. کوئی اس قسم کا بھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایک تو ہمارے منہ دکھائی ہوتی ہے نا, ان کے عدم منہ دکھائی, یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بولو مت کرنا. تو بس آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تم اس کمرے میں, ہم بچوں کی خاطر. تو بہت سارے حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں اسلام کی وجہ سے. تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ ان کو مانے. بچے کیسے کپڑے پہنیں گے؟ بچے, مرد اگر کہتا ہے کہ میری بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی تو کس کی چلے گی؟ بلکہ اس میں تو اگر عورت کہہ رہی ہے پورے کپڑے پہنیں گی تو عورت کی چلے گی, جو اسلام تو اسی کو کہہ رہا ہے نا. تو بچوں کو میرے بھائی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہ کرواؤ. ایک چھوٹا سا بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون نے کی ویڈیو, اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہیں, چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے. میں نے تبصرہ کیا, میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی, یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا. ماں باپ سکھا رہے ہیں, گانے سکھا رہے ہیں, ڈانس سکھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے. کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا, کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیا آپ نے, شرم آپ نے ختم کر دی. شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی. حیا ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گی. شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے, یہ دماغ سے نکال دو. یہ گلے میں پرس لٹکائے گی, امی کو ٹاٹا کرتی ہوئی چلی جائے گی, امی میں جا رہی ہوں. بندہ آیا ہوا ہے بائک لے کے, کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے. قائد اعظم کے مزار پہ میں نے اسے ٹائم دیا تھا, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, یا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. وہ کہے گی امی میں نے قائد اعظم کے مزار پہ ٹائم دیا ہوا تھا, وہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, اس نے بندہ بھجوا دیا ہے, بلکہ خود چل کے آ گیا ہے. بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے, امی بیٹھک کھلوائیں, بندے کو بٹھائیں اندر. کیونکہ جو شوبز کی دنیا ہے سب برے نہیں ہوتے, لیکن ماحول اسی طرف جا رہا ہے. فیوچر یہی ہے. میں نہیں کہہ رہا جو بھی شوبز کی دنیا میں وہ غلط ہے, یہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا میں,
لیکن جو نئی جنریشن جب آئی ہے نا, جب یہ اس تک پہنچے گی تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا, تو وہ آپ کو ٹاٹا کرے گی, وہ کہے گی آپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں. تو ماؤں کو خدا کی قسم چیختے ہوئے دیکھا ہے میں نے, سر دیواروں سے مارتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ, بچی جواب میں کہتی آپ خاموش ہو جاؤ, اور گھر کی دیوار چار دیواری سے باہر, اور پھر ماں جو پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے, میں خود سن رہا تھا اس کی آوازیں, اور سر دیواروں سے مارتی ہیں مائیں, کہتی یہ ہم نے شیطان جانا ہے, کیا جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلید الامۃ ربتہا, عورت اپنے آقا کو جنے گی, عورت جس بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی اس ماں پہ حکومت کرے گی. خدا کی قسم ہم اپنے خاندانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ, یا میں اپنی ماں سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے یہ کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کبھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ آپ, ہمارے والد نے ہمیں ہینٹروں سے مارا بھی ہے, پائپوں سے مارا ہے, ہم نے کبھی اپنے باپ کو الحمدللہ دھمکی ہم